بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے وہ صرف مسجد اور عبادت گاہوں کی حد تک محدود نہیں، بلکہ وہ زندگی کے ہر شعبے اور ہر گوشے پر حاوی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب سے ہماری امت پر سیاسی اور سماجی زوال کا آغاز ہوا، سیاسی اعتبار سے بھی اور سماجی یعنی معاشرتی زندگی کے اعتبار سے بھی تنزلی شروع ہوئی، پڑتی شروع ہوئی، اس وقت سے یہ عجیب و غریب فضا بن گئی کہ دین کو ہم نے دوسرے مذاہب کی طرح صرف چند عبادتوں کی حد تک محدود کر دیا ہے۔ جب تک ہم مسجد میں ہیں یا اپنے گھر میں عبادت انجام دے رہے ہیں، اس وقت تو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام یاد آ جاتے ہیں، لیکن جب ہم زندگی کی عملی کشاکشی میں داخل ہوتے ہیں اور بازار میں پہنچتے ہیں یا سیاست کے ایوانوں میں پہنچتے ہیں یا معاشرے کے دوسرے عملی گوشوں میں داخل ہوتے ہیں، تو اس وقت دین کے احکام اور دین کی تعلیمات ہمارے ذہنوں میں نہیں رہتی۔ ہمارے درمیان یہ بڑا اچھا رواج ہے کہ ہماری امت مسلمہ میں ہر مجلس کا آغاز، ہر مجلس کی ابتدا تلاوت قرآن کریم سے ہوتی ہے۔ الحمدللہ، سب سے پہلے اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ کتنی ستم ظریفی ہے، یہ کتنی کم نصیبی کی بات ہے کہ جس وقت وہ کلام پڑھا جا رہا ہے اس وقت تک تو اس کے احترام اور اس کی تعظیم و تکریم کا خیال ذہن میں آتا ہے، لیکن جو ہی اس قرآن کریم کی تلاوت ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد عملی جد و جہد کا آغاز ہوتا ہے، اس کے بعد جب ہم پریکٹیکلی زندگی میں آتے ہیں اس مرحلے پر وہ قرآن کریم یاد نہیں رہتا۔ ایک شاعر گزرے ہیں، ماہر القادری، انہوں نے قرآن کریم کی فریاد پر ایک نظم کہی ہے۔ اس نظم میں انہوں نے قرآن کریم کو ایک فریادی کی شکل میں دکھایا ہے۔ وہ اس طرح فریاد کر رہا ہے: طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھ میں اٹھایا جاتا ہوں۔ یعنی مجھے ہر وقت طاقوں میں سجا کر رکھا ہوا ہے، خوشبو میں بسا کر رکھا ہوا ہے، اور ہر مجلس کا آغاز میری تلاوت سے ہوتا ہے، مجھ سے برکت حاصل کی جاتی ہے، اور جب لوگوں کے درمیان جھگڑے پیش آتے ہیں تو پھر مجھے ہاتھوں میں اٹھا کر قسمیں دی جاتی ہے۔ میرے ساتھ یہ سب سلوک ہو رہا ہے اور زبان سے میری محبت اور تعظیم کے دعوے کیے جا رہے ہیں، لیکن جس قانون پر لوگ چل رہے ہیں اور جس انداز زندگی کو اختیار کیا ہوا ہے، وہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ اے قرآن، معاذ اللہ، تیری ہدایت کی ہمیں ضرورت نہیں۔ ہماری عملی زندگی ایسی ہے کہ اس سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا ہمیں قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ مسجد میں جب تک ہو اس وقت تو تم مسلمان ہو، اور بازار میں مسلمان نہ ہو، اور اقتدار کے ایوان میں مسلمان نہ ہو، بلکہ ہر جگہ مسلمان بن کر کے رہو۔ سورہ قصص میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ اذ قال له قومہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفریحین۔ اس آیت میں قارون کو خطاب کیا گیا۔ یہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت دولت مند شخص تھا۔ سنتوں کا وقت بعد میں دیا جائے گا۔
سنتوں کا وقت بعد میں دیا جائے گا. یہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت دولت مند شخص تھا. چنانچہ قارون کا خزانہ بہت مشہور ہے. یہ اتنا بڑا دولت مند تھا کہ اس کی دولت کی کثرت کو، اس کی دولت کی زیادتی کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم نے فرمایا ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، یعنی اس کے خزانوں کی چابیاں بھی اتنی زیادہ تھی کہ ایک بڑی جماعت مل کر ان چابیوں کو اٹھا پاتی تھی. اس زمانے میں چابیاں بھی بڑی وزنی ہوا کرتی تھی. پھر اس کے خزانے بہت پھیلے ہوئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہدایات دی وہ اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی جو ابھی تلاوت کی گئی. اگرچہ اس آیت میں براہ راست خطاب تو قارون کو ہے، لیکن اس کے واسطے سے ہر اس شخص کو خطاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہو. چنانچہ ارشاد فرمایا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. یہ 4 جملے ہیں. پہلے جملے میں فرمایا کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دولت عطا فرمائی ہے اس کے ذریعے آخرت کی فلاح و بہبود کو، آخرت کی کامیابی کو طلب کرو. دوسرے جملے میں فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ آخرت کی کامیابی طلب کرنے کے لیے ساری دولت لٹا دو. دیکھو اسلام جو ہے بیلنس کرتا ہے، ہمیشہ ہر معاملے کو اعتدال کے ساتھ لے کر کے چلتا ہے. کیا فرمایا کہ اس آیت شریفہ میں یہ بات بتائی گئی کہ آخرت کی کامیابی کو اپنے مال کے ذریعے سے طلب کرو، لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسرے جملے میں یہ فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ آخرت کی کامیابی طلب کرنے کے لیے ساری دولت لٹا دو اور دنیا میں اپنے پاس دولت بالکل نہ رکھو، بلکہ دنیا کا جو حصہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر فرمایا ہے اس کو مت بھولو، اس کو اپنے پاس رکھو، اس کا حق ادا کرو. تیسرے جملے میں ارشاد فرمایا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ دولت عطا کر کے احسان کیا ہے اسی طرح تم بھی دوسروں کے ساتھ احسان اور اچھائی کا معاملہ کرو. چوتھے جملے میں ارشاد فرمایا کہ اپنی اس دولت کے بل بوتے پر زمین میں فساد مت مچاؤ اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش مت کرو. اس آیت میں 4 ہدایات قارون کو دی، لیکن ذرا غور سے دیکھا جائے تو یہ 4 ہدایات ایک تاجر کے لیے، ایک کاروباری آدمی کے لیے، صنعت کار کے لیے اور ایک ایسے مسلمان کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کچھ بھی عطا فرمایا ہو ایک پورا نظام عمل پیش کر رہی ہے. سب سے پہلی ہدایت یہ دی گئی کہ تم میں اور ایک غیر مسلم میں فرق یہ ہے کہ غیر مسلم جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ دولت مجھے حاصل ہے یہ سب میری قوت بازو کا کرشمہ ہے، مجھے جو کچھ دولت حاصل ہے اس کو میں نے اپنی طاقت کے ذریعے سے کمایا ہے، اپنی ہوشیاری کے ذریعے سے کمایا ہے. یہ کون سمجھتا ہے؟ ایک غیر مسلم بندہ جو ایک اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا. وہ کہتا ہے میں نے اپنی محنت سے، اپنی صلاحیت سے اور اپنی جد و جہد سے اس کو کمایا اور حاصل کیا ہے، لہذا میں اس دولت کا بلا شرکت غیر مالک ہو. یعنی یہ دولت میرے پاس ہے، اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں، کسی شخص کو میری دولت میں مداخلت کرنے کا حق حاصل نہیں. یہ دولت میری ہے، یہ مال میرا ہے، میں نے اپنے قوت بازو کے بل پر اسے کمایا ہے، اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر اس کو کمایا ہے، لہذا میں اس دولت کو کمانے کے طریقے میں بھی آزاد ہوں اور اس کو خرچ کرنے کے طریقے میں بھی آزاد ہوں. کسی دوسرے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ میرے معاملات میں دخل اندازی کرے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام سے یہ کہا تھا الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. یعنی اے شعیب یہ جو آپ ہمیں منع کر رہے ہیں کہ کم مت ناپو، ناپ تول میں کمی مت کرو، انصاف سے کام لو، حلال و حرام کی فکر کرو، تو یہ آپ نے ہمارے معاشی مسائل میں، ہمارے کاروباری مسائل میں کہاں سے دخل اندازی شروع کر دی؟ تم اگر نماز پڑھنا چاہو تو اپنے گھر جا کر نماز پڑھو. کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دے جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے، یا ہمارا جو مال ہے اس میں ہم جو چاہیں کریں؟ حقیقت میں یہ سرمایہ دارانہ ذہنیت ہے کہ یہ مال ہمارا ہے،
یہ دولت ہماری ہے، اس پر ہمارا سکہ چلے گا، تصرف ہمارا ہے، ہم جس طرح چاہیں گے کریں گے، جس طرح چاہیں گے کمائیں گے اور جس طرح چاہیں گے خرچ کریں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی بھی یہی ذہنیت تھی۔ اس کی تردید میں یہ بات کہی گئی کہ جو دولت تمہارے پاس ہے یہ کلی طور پر تمہاری نہیں ہے، یہ پوری کی پوری تمہاری نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرما دی ہے، اس لیے فرمایا ما آتاک اللہ، یعنی جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کے ذریعے آخرت طلب کرو۔ یہ نہیں فرمایا وَابْتَغِ فِي مَالِكَ، یعنی اپنے مال کے ذریعے آخرت طلب کرو۔ لہذا پہلی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے، چاہے وہ نقد روپیہ ہو، چاہے وہ بینک بیلنس ہو، چاہے وہ صنعت ہو یا تجارت ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بخشش ہے۔ بے شک اس کو حاصل کرنے میں تمہاری جد و جہد اور کوشش کو بھی دخل ہے، لیکن تمہاری یہ کوشش دولت حاصل کرنے کے لیے علت حقیقی کا درجہ نہیں رکھتی، یعنی تمہاری طاقت ہی کے بل بوتے پر تمہیں مال حاصل ہوا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو محنت اور کوشش کرتے ہیں مگر مال و دولت حاصل نہیں کر پاتے، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دولت ہے لیکن محنت کے ذریعے مزید دولت حاصل نہیں کر پاتے۔ یہ دولت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، لہذا یہ تصور ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ دولت ہماری ہے، بلکہ دولت اللہ کی ہے اور اللہ نے اپنے فضل و کرم سے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ اس آیت سے ایک ہدایت تو یہ دے دی۔ مسلم اور غیر مسلم میں 3 فرق ہے، مسلمان میں اور جو شخص مسلمان نہیں ہے، ان دونوں کے بیچ میں 3 فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ مسلمان اپنی دولت کو اللہ تعالیٰ کی عطا یعنی بخشش سمجھتا ہے، جبکہ غیر مسلم اس دولت کو اللہ تعالیٰ کی بخشش نہیں سمجھتا بلکہ اس دولت کو اپنی قوت بازو کا کرشمہ سمجھتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اس دولت کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے اور دولت کو حاصل کرنے اور اس کو خرچ کرنے میں ایسا طرز عمل اختیار کرے کہ کوئی کام اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے حکم کے خلاف نہ ہو، تاکہ یہ دنیا اس کے لیے دین کا ذریعہ بن جائے اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ یہی دنیا ہے کہ اگر اس کے حصول میں انسان کی نیت درست ہو اور اللہ تعالیٰ کے عائد کیے ہوئے حلال و حرام کے احکام کی پابندی ہو تو یہی دنیا دین بن جاتی ہے اور یہی دنیا آخرت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ ایک مسلمان بھی کھاتا ہے اور کماتا ہے اور ایک غیر مسلم بھی کھاتا ہے اور کماتا ہے، لیکن غیر مسلم کے دل میں نہ تو اللہ تعالیٰ کا تصور ہوتا ہے اور نہ اس کے احکام کی پابندی کا خیال ہوتا ہے، اور مسلمان کے دل میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ دنیا دین بنا دی۔ اگر ایک تاجر اس نیت کے ساتھ تجارت کرے کہ میں 2 وجہ سے تجارت کر رہا ہوں، ایک تو اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے ذمے کچھ حقوق عائد کیے ہیں، میرے ذمے کچھ ذمہ داریاں ہیں، میرے نفس کے بھی کچھ حقوق ہیں، میرے بچوں کے حقوق میرے ذمے ہیں، میری بیوی کی مجھ پر ذمہ داری ہے، ان حقوق کی ادائیگی کے لیے تجارت کر رہا ہوں۔ دوسرے اس لیے میں تجارت کر رہا ہوں کہ اس تجارت کے ذریعے میں معاشرے میں ایک چیز فراہم کرنے کا ذریعہ بن جاؤں، میں معاشرے میں ایک ایسی چیز سپلائی کرنے کا ذریعہ بن جاؤں کہ جو چیز معاشرے میں نہیں پہنچ پا رہی، اور مناسب طریقے سے ان چیزوں کی ضرورت کو میں پورا کروں۔ اگر تجارت کرتے وقت دل میں یہ 2 نیتیں موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حلال طریقے کو اختیار کرے اور حرام طریقے سے بچے تو پھر یہ ساری تجارت عبادت ہے۔ آدمی مال کما رہا ہے لیکن ان 2 نیتوں کی وجہ سے اس کا مال کمانا بھی عبادت بن جائے گا۔ کون سی 2 نیتیں؟ ایک تو نیت یہ کہ مجھ پر کچھ ذمہ داریاں ہیں، میرے بچوں کی، میری بیوی کی، تو ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے واسطے میں تجارت کر رہا ہوں۔ دوسری نیت یہ ہو کہ میں جس چیز کو بیچ رہا ہوں اس چیز کے ذریعے سے معاشرے میں ایک ضرورت پوری ہو اور معاشرے کو ایک مناسب قیمت میں یہ چیز مل جائے۔ تو یہ 2 نیتیں اگر بندہ کر کے تجارت کرتا ہے تو اس کی تجارت بھی عبادت ہے۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، یعنی ایک امانت دار اور سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اگر تجارت کے اندر نیت صحیح نہ ہو اور حلال و حرام کی فکر نہ ہو تو پھر ایسے تاجر کے بارے میں، ایسے بیپاری شخص کے بارے میں پہلی حدیث کے برخلاف دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التجار یحشرون یوم القیامہ فجارا الا من اتقى وبر وصدق، یعنی تجار، تاجر لوگ قیامت کے دن فجار بنا کر اٹھائے جائیں گے، گنہگار بنا کر اٹھائے جائیں گے۔ فجار کے معنی ہے فاسق و فاجر، نافرمان، گنہگار، سوائے اس تاجر کے جو تقوی اختیار کرے، نیکی اختیار کرے اور سچائی اختیار کرے۔ اگر یہ تین شرطیں موجود نہیں ہے تو وہ تاجر فجار میں شامل ہے، اور اگر یہ تین شرطیں موجود ہے تو پھر وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کی صف میں شامل ہے۔ ایسے تاجر کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام بخشا ہے۔ بہرحال پہلا مرحلہ نیت کی درستی ہے۔ تجارت کرتے وقت، دکانداری کرتے وقت سب سے پہلا مرحلہ نیت کو صحیح کرنا ہے۔ دوسرا مرحلہ عمل کے اندر، ہمارے کام کاج کے اندر حلال و حرام کا امتیاز ہے۔ یہ نہ ہو کہ مسجد کی حد تک تو ہم مسلمان ہو لیکن مسجد سے باہر نکلنے کے بعد ہم کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہو کہ میں جو کاروبار کرنے جا رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہے یا نہیں۔ اس دوسرے مرحلے پر مسلمان اور غیر مسلم میں کوئی امتیاز نہیں۔ ایک غیر مسلم سودی کاروبار کر رہا ہے، بیاج سے لین دین کر رہا ہے، تو مسلمان بھی سودی کاروبار کر رہا ہو، غیر مسلم قمار کا کام کر رہا ہو اور مسلمان بھی کر رہا ہو، اگر کسی مسلمان تاجر کے اندر یہ بات ہے تو پھر ایسا تاجر اس وعید کے اندر داخل ہے، یعنی قیامت کے دن گنہگاروں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اب دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ اسلام نے ہماری تجارت کا راستہ بھی بند کر دیا اور یہ فرما دیا کہ بس آخرت ہی کو دیکھو، دنیا کو مت دیکھو، اور دنیا کے اندر اپنی ضروریات کا خیال نہ کرو۔ اس خیال کی تردید کے لیے، اس خیال کو ہمارے ذہنوں سے ہٹانے کے واسطے قرآن کریم نے فوراً دوسرے جملے میں دوسری ہدایت عطا فرمائی، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، یعنی ہمارا مقصد یہ نہیں کہ تم دنیا کو بالکل چھوڑ کر بیٹھ جاؤ۔ اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ساری باتوں کے ذریعے ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ تم دنیا کو بالکل چھوڑ کر بیٹھ جاؤ، بلکہ دنیا میں سے تمہارا جو حصہ ہے اس کو مت بھولو، اس کے لیے جائز اور حلال طریقے اختیار کرنے کی کوشش کرو۔ دنیا خوب کماؤ لیکن جائز اور حلال طریقے کا امتیاز کر کے۔ قرآن کریم کے انداز بیان نے ایک بات اور واضح کر دی کہ تمہارا بنیادی مسئلہ اس زندگی کے اندر معاش کا مسئلہ نہیں۔ دیکھو بہت اہم بات ہے، قرآن کریم کے انداز بیان نے ایک بات اور واضح کر دی کہ تمہارا بنیادی مسئلہ اس زندگی میں صرف معاش کا مسئلہ نہیں، یعنی کاروبار سیٹ ہو جائے، آدمی کچھ کماتا ہو جائے، بس یہی ہماری زندگی کا مین مسئلہ نہیں۔ بے شک قرآن و حدیث میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاش کے مسئلے کو تسلیم کیا ہے، کاروباری ضرورت کو تسلیم کیا ہے کہ ہر شخص کے لیے ایک کاروباری ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ معاش کا مسئلہ، یہ کاروبار کا مسئلہ تمہاری زندگی کا بنیادی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک کافر اور مومن میں یہی فرق ہے کہ کافر اپنی ساری زندگی کا بنیادی مسئلہ اس کو سمجھتا ہے، جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ بس اسی چیز کو اپنی آخری چیز سمجھتا ہے کہ بس اچھا کاروبار سیٹ ہو جائے، بس میں اچھا کماتا ہو جاؤ، یہی جو ہے کافر کی زندگی میں چلتا رہتا ہے۔ میری پیدائش سے لے کر مرتے دم تک میرے کھانے کمانے کا کیا انتظام ہے، اس سے آگے اس کی سوچ اور فکر نہیں جاتی۔ لیکن ایک مسلمان کو قرآن و حدیث یہ تعلیم دیتی ہے کہ بے شک معاشی سرگرمیوں کی تمہیں اجازت ہے، کاروباری جد و جہد اور کوشش کی تمہیں اجازت ہے، لیکن یہ تمہاری زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ تمہاری زندگی کا بنیادی مقصد نہیں ہے، اس لیے کہ یہ زندگی تو
خدا جانے کتنے دنوں کی ہے، آج بھی ختم ہو سکتی ہے، کل بھی ختم ہو سکتی ہے، ہر لمحے اس زندگی کے ختم ہونے کا امکان موجود ہے۔ آج تک کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے موت سے انکار کیا ہو۔ خدا کا انکار کرنے والے دنیا میں موجود ہے، لیکن موت سے انکار کرنے والا کوئی نہیں۔ اس دنیا سے ضرور جانا ہے، اور اگر تم مسلمان ہو تو یقیناً تمہارا یہ اعتقاد ہوگا کہ مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے۔ وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہوگی۔ ذرا سی عقل رکھنے والے انسان کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ اس کو اپنی جد و جہد اور اپنی زندگی کا بنیادی مقصد اس چند روزہ زندگی کو بنانا چاہیے یا اس آنے والی دائمی ابدی زندگی کو اپنا مقصد بنانا چاہیے۔ ایک مسلمان جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر ایمان رکھتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کی زندگی کا بنیادی مقصد صرف کھا پی کر پورا نہیں ہو جاتا، صرف زیادہ سے زیادہ روپیہ پیسہ جمع کر کے پورا نہیں ہو جاتا، کیونکہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ انسان کی تعریف میں یہ جو کہا گیا ہے کہ انسان ایک معاشی جانور ہے، انسان ایک اکنامک اینیمل ہے، یہ تعریف، یہ ڈیفینیشن صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر انسان صرف اکنامک اینیمل ہوتا تو پھر انسان میں بیل، گدھے اور کتے میں کوئی فرق نہ ہوتا، اس لیے کہ یہ جانور کھانے پینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر انسان بھی صرف کھانے پینے کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے جانوروں کے لیے رزق کے دروازے کھولے ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، لیکن انسان کو جانوروں سے جو امتیاز عطا فرمایا ہے، جو ایک الگ پہچان انسان کو عطا فرمائی ہے، وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، اور اس عقل کے ذریعے وہ یہ سوچے کہ آئندہ آنے والی زندگی ایک دائمی زندگی ہے، مرنے کے بعد پیش آنے والی زندگی وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، اور وہ زندگی اس موجودہ زندگی پر فوقیت رکھتی ہے۔ وہ آنے والی زندگی یہ موجودہ زندگی سے کئی گنا بڑھ چڑھ کر ہے۔ بہرحال اس دوسرے جملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ دنیا سے اپنا حصہ مت بھولو، لیکن یہ یاد رکھو کہ زندگی کا اصل مقصود دار آخرت ہے۔ زندگی کا اصل مقصود وہ آخرت کا گھر ہے، اور یہ جتنی معاشی سرگرمیاں ہیں، ہماری کاروباری تجارتی کوششیں ہیں، یہ راستے کی منزل ہے، یعنی راستے میں پیش آنے والی ضرورتیں ہیں، یہ خود منزل مقصود نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات کی سنتیں باقی ہوں پڑھ لیں۔